السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں ٹرانسلیشن کرنے جا رہا ہوں کے پی کے ٹیکسٹ بک انگلش یونٹ نمبر 10 کی، جس کا نام ہے ٹیکنالوجی ان ایوری ڈے لائف، روزمرہ کی زندگی میں ٹیکنالوجی، کہ ہم ڈیلی لائف میں ٹیکنالوجی کا کہاں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پری ریڈنگ ہے، کوشچن ہے یہاں پہ واٹ کمز ان یور مائنڈ وین یو ہیئر دی ورڈ ٹیکنالوجی۔ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب آپ لفظ ٹیکنالوجی کو سنتے ہیں؟ تو ہم جو ہے 24 گھنٹوں میں سے تقریباً 8 گھنٹے تو موبائل سے ہی جڑے رہتے ہیں۔ تو موبائل، کمپیوٹر، ایروپلین، یہ تمام ٹرانسپورٹیشن اور مواصلات کی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ وین ڈو یو تھنک ٹیکنالوجی بگین؟ تو تقریباً 25 لاکھ سال پہلے، 2.5 ملین ایئرز پہلے، جب جو سٹون ایج تھا وہاں پہ جو ٹول بنایا گیا تھا سٹون کا، تو وہاں سے ٹیکنالوجی کا آغاز ہوا۔ نیم آ فیو ٹیکنالوجیکل تھنگز دیٹ وی یوز ان آور ڈیلی لائف، تو کچھ ایسی اشیاء، اپلائنسز جو ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں تو وہ یہاں پہ گیون ہیں۔ ریڈنگ پہ آتے ہیں۔ دی امپورٹنس آف ٹیکنالوجی ان آور ڈیلی لائفز از انڈینائیبل۔ ان کا مطلب ہے نہیں، ڈینائی کہتے ہیں انکار کرنے کو، ایبل قابل، تو مطلب انڈینائیبل، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک ٹیکنالوجی کی جو اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں روزمرہ کی، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیکنالوجی پلیز اے وائٹل رول، وائٹل کا مطلب ہوتا ہے امپارٹنٹ، اہم، کلیدی۔ ٹیکنالوجی ادا کرتی ہے کلیدی کردار ان آور لائف، ہماری زندگی میں، اینڈ اٹ ہیز ایڈیڈ، اور اس نے ایڈ کیا ہے، مطلب سہولت دی ہے، ٹو آور لائف، ہماری زندگیوں کو۔ فرام کچن، باورچی خانوں سے، بیڈ روم سے، لیونگ روم، رہنے کے کمرے، باتھ روم، واش روم، باتھ روم، ETC، ٹو اینی ادر پلیس، یا کسی بھی اور جگہ آف یور ہوم اور آفس، آپ کے گھر یا دفتر کو۔ ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹ از پریزنٹ، تو ان تمام جگہوں پہ، بیڈ روم، واش روم، باورچی خانہ، ہر جگہ پہ ٹیکنالوجیکل جو تکنیکی آلات ہیں از پریزنٹ، وہ موجود ہیں، ان ڈفرینٹ فارم، مختلف شکلوں میں، اینڈ مینیفیسٹیشن، اور مختلف حالتوں میں۔ ان ٹوڈیز ڈائنامک ورلڈ، آج کی محرک تبدیل ہونے والی دنیا میں، لائف وداؤٹ ٹیکنالوجی، تو زندگی ٹیکنالوجی کے بغیر، از ویری اسٹرینیس، بہت مشکل ہے، اف ناٹ امپاسبل، اگر ناممکن نہ ہو بھی۔ اگر ناممکن نہ بھی ہو زندگی، تو اب گزارنا زندگی ٹیکنالوجی کے بغیر وہ مشکل ہے۔ دی آف شوٹس آف ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، جو شاخیں ہیں تکنیکی ترقی کی، ہیو اسٹریچڈ، وہ پھیل چکی ہیں، آؤٹ ٹو ڈائیورس فیلڈز، مختلف جو شعبوں کے اندر، آف ہیلتھ سائنس، جو صحت کی سائنس ہے، کمیونیکیشن، جو رابطہ وغیرہ ہے، مواصلات ہے، ایگریکلچر، زراعت، آرکیٹیکچرل، فن تعمیر، انجینئرنگ کے اندر، اینڈ ٹرانسپورٹیشن، اور آمد و رفت کے نظاموں تک، سسٹمز، نظاموں تک۔ دی سگنیفیکینس آف ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی کی اہمیت، ول گیٹ مور انٹیلیجیبل، وہ زیادہ سمجھ میں آئے گی، اف وی ڈویل آن دیز فیلڈز، ڈویل کا مطلب ہوتا ہے رہنا، تو رہنا مراد کے بحث کریں گے، اگر ہم بحث کریں گے ان دیز فیلڈز، ان شعبوں میں، ان سم ڈیٹیل، کچھ تفصیل میں۔ بلو آر سم آف دی یوزز آف ٹیکنالوجی ٹوڈے، تو مندرجہ ذیل کچھ استعمالات دیے گئے ہیں ٹیکنالوجی کے آج کل کے دنوں میں، آج کل کی زندگی میں۔ ٹیکنالوجی ہیز بین آف گریٹ یوز ان ہیلتھ سائنسز انڈسٹری، ٹیکنالوجی کا بڑا استعمال ہے ہیلتھ سائنس کی صنعت میں۔ ماڈرن الیکٹرانک اکوپمنٹ، جو جدید الیکٹرانک آلات ہیں، ہیو بین ڈسکورڈ، دریافت ہوئے ہیں، وچ ہیو امپرووڈ، جنہوں نے بہتر بنایا ہے، دی کوالٹی آف ٹریٹمنٹ، لوگوں کا جو علاج ہے اس کے معیار کو، پیپل، جو لوگ ریسیو کرتے تھے، حاصل کرتے تھے، ایٹ دی ہیلتھ انسٹیٹیوشنز، صحت کے اداروں میں، ایز ویل ایز انکریزنگ دیئر سروائیول، اور ساتھ ہی ساتھ بڑھائے ہیں ان کے زندہ رہنے کے چانسز، مواقعوں کو، فرام ویریس ایلمنٹس، مختلف بیماریوں سے۔ تو ٹیکنالوجی کے اندر نئے نئے جو ہے جدید آلات دریافت ہوئے ہیں، جس سے لوگ جو ہیں اپنا علاج، وہ معیاری علاج بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایسی بیماریاں جن سے پہلے بچنا ممکن نہیں تھا، جیسے کینسر، TB، یرقان، ایسی بیماریاں، یا طاعون کی بیماری، جن کا علاج ممکن نہیں تھا، لوگ مر جاتے تھے، تو اب زیادہ مواقع پیدا ہو گئے ہیں ان سے بچنے کے۔ another notable benefit، ایک اور جو ہے نوٹ کرنے کے قابل جو فائدہ ہے آف ٹیکنالوجی کا، is that، وہ یہ ہے، it has enabled، اس نے قابل بنایا ہے ڈاکٹرز کو،
ٹو ڈسکور دریافت کرنے کے لیے موسٹ ہیلتھ پرابلمس زیادہ صحت کے مسائل وائل دے آر اسٹل ان دا ڈیولپنگ اسٹیجز جو کہ ابھی شروع کے اوائل میں یا اوائل میں ہوتے ہیں، شروع کے اسٹیجز میں ہوتے ہیں، مراحل میں ہوتے ہیں، اینڈ ٹریٹ دیم اور علاج کرنا ان کا بیفور دے ڈیولپ انٹو ایڈوانس اسٹیجز ان کے اگلے مراحل میں جانے سے پہلے، کیونکہ مختلف سٹیجز ہوتے ہیں کسی بیماری کے، اگر اس کو شروع ہی میں اس کا تشخیص ہو جائے اس کی تو اچھا ہوتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے اس کا علاج کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ اگلے سٹیج میں چلے جائے، آخری سٹیج میں، تو پھر اس بندے کا علاج ممکن نہیں ہوتا، تو وہ موت کی طرف ہی جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کمیونیکیشن اکراس دی گلوب از ناؤ ایزی، مواصلات جو رابطہ ہے اکراس دی گلوب پوری دنیا میں از ناؤ ایزی، وہ اب آسان ہے۔ دی انوینشن اینڈ یوز آف انٹرنیٹ جو ایجاد اور استعمال ہے انٹرنیٹ کا ہیز چینج دی ورلڈ انٹو اے گلوبل ولیج، اس نے پوری دنیا کو تبدیل کیا ہے ایک گلوبل ولیج میں۔ گلوبل ولیج پوری دنیا کو اس نے ایک گاؤں بنا دیا، مطلب سب کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ پیپل ہیلنگ فرام ڈفرینٹ جغرافیکل ریجنز، لوگ جو تعلق رکھتے ہیں مختلف جغرافیائی ریجنز علاقوں سے، کین ورچولی تو وہ خیالی طور پہ مطلب ویڈیو کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے خیالی طور پر کمیونیکیٹ تھرو ویڈیو کالز رابطہ کرتے ہیں، ویڈیو کالز کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے، ایز ویل ایز مینی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور دوسرے کئی سماجی میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں جیسے فیس بک، واٹس ایپ ETC، ان کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ بزنس اونرز ہیو ریئلائز دی پاور آف یوزنگ انٹرنیٹ، جو بزنس کاروباری مالکان ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ کے اندر کتنی طاقت ہے ٹو اچیو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اس کو یوز کرتے ہیں ٹو اچیو حاصل کرنے کے لیے مور کسٹمر، زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کو فار دیئر پروڈکٹس، اپنی اشیاء کے لیے ایزلی آسانی سے، بائی کریٹنگ بزنس ویب سائٹس، تو جو کاروباری ویب سائٹس ہیں ان کو بنا کے، ویئر کسٹمرز کلک آن دی آئٹمز، جہاں پہ جو گاہک ہوتے ہیں، کسٹمر ہوتے ہیں، وہ آئٹمز جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان پہ کلک کرتے ہیں ٹو بائی، خریدنے کے لیے، دیم ان چیزوں کو، ان دی کمفرٹ آف دیئر ہومز، اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے۔ تو مطلب اب جو کاروباری حضرات ہیں، پہلے تو فزیکل جو ہے دکانیں ہوتی تھیں، مطلب کہ کہیں پہ بھی دکان بنا لی، لیکن اب ڈیجیٹل شاپس آ گئی ہیں، انہوں نے ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، جیسے دراز آپ دیکھ سکتے ہیں، علی بابا دیکھ سکتے ہیں، تو اس طرح کی دکانیں جو ڈیجیٹلی ہیں، لوگ گھر بیٹھے وہاں سے چیزیں اپنی منگواتے ہیں۔ ان دا پاسٹ کمیونیکیشن واز لمیٹڈ، ماضی میں جو مواصلات تھی وہ محدود تھی، ٹو لیٹر رائٹنگ، خط کی لکھائی تک، لوگ خط بھیجتے تھے، اینڈ ویٹنگ فار پوسٹل سروسز، اور انتظار کرتے تھے پوسٹل سروسز، مطلب جو ڈاک وغیرہ لے کے جاتے ہیں جیسے TCS یا پوسٹ آفس ہے، وہ ان کا انتظار کرتے تھے ٹو ڈیلیور، پہنچانے کے لیے یور میسج، آپ کا پیغام۔ ٹوڈے، آج کل، ٹیکنالوجی ہیز میڈ کمیونیکیشن ایزی، ٹیکنالوجی نے جو روابط ہیں، جو مواصلات ہے اس کو آسان بنا دیا ہے۔ ناؤ یو کین ڈرافٹ اے بزنس میسیج، اب جو ہے آپ بھیج سکتے ہیں ایک کاروباری پیغام، اینڈ ای میل اٹ اور فیکس اٹ، یا اس کو ای میل کر سکتے ہیں یا فیکس کر سکتے ہیں، ان اے سیکنڈز کے اندر، وداؤٹ اینی ڈیلے، بغیر کسی تاخیر کے۔ دا ریسیپینٹ، جو ریسیو کرنے والا ہوتا ہے، ریسیپینٹ ایک سینڈر ہوتا ہے بھیجنے والا، اور ریسیپینٹ کہتے ہیں ریسیو کرنے والے کو۔ دی ریسیپینٹ ول گیٹ، جو موصول کرنے والا ہے وہ حاصل کرے گا، دی میسیج، پیغام کو، اینڈ ول رپلائی، اور جواب دے گا، یو انسٹنٹلی، آپ کو فوراً۔ سملرلی، اسی طرح، ٹیلی فون ہیز ایوالوڈ، ٹیلی فون کے اندر جدت آئی ہے، ارتقاء آیا ہے، ترقی ہوئی ہے، اوور دی ڈیکیڈز، دہائیوں میں، مطلب پچھلی دہائی میں ٹیلی فون اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، لوگ جو ہے گھروں میں فون رکھتے تھے، پورٹیبل نہیں تھا۔ اب جو ہے لوگوں کے پاس سیل فونز ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی وہ لے کے جا سکتے ہیں۔ ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی کی اصطلاح میں، ایز دی سائنٹسٹ، جیسا کہ سائنسدانوں کو ہیو ریئلائز، احساس ہوا ہے، دی نیڈ فار پیپل، لوگوں کی ضرورت کا، ٹو کمیونیکیٹ، کہ وہ رابطہ کرنے کے لیے، ایٹ اینی ٹائم، کسی بھی وقت، اینی ویئر، کسی بھی جگہ، کیونکہ پہلے جو ہے وہ دوسرے فون ہوتے تھے جو ریسیور ہوتا تھا اور وہ گھر میں یوز ہو سکتا تھا، تو ان کو احساس ہوا ہے کہ سائنسدانوں کو کہ لوگوں کو ہر جگہ ہر وقت فون کی ضرورت ہے، تو اب سیل فون کا انہوں نے انوینٹ کیا ہے، سیل فون کو، جو ہر جگہ یوز ہو سکتا ہے۔ دس نیسیسٹی ہیز لیڈ ٹو انوینشن آف پورٹیبل، یہ جو ضرورت تھی سیل فون کی، وہ لے کے گئی سائنسدانوں کو ایجاد کی طرف، آف پورٹیبل سیلولر فون، پورٹیبل کہتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہو، سیلولر فون، سیل فونز کی طرف، وچ ہیو ٹیکن کمیونیکیشن، جو لے کے گئی ہے مواصلات کو، اے نوچ ہائر، ایک درجہ آگے، ایز پیپل کین نیٹ ورک ایزلی،
جیسا کہ لوگ، کیونکہ لوگ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ دی ڈیوائس از آلسو فن ٹو یوز، یہ جو آلہ ہے، یہ جو موبائل فون ہے، یہ ایک فن ہے، لطف ہے استعمال کرنے کا، ایز دے آر کپلڈ، کیونکہ یہ جڑا ہوتا ہے، منسلک ہوتا ہے، ود ایکسٹرا آرڈینری، ایک بہترین انٹرٹینمنٹ فیچرز، بہترین محظوظ کرنے والے خصوصیات کے ساتھ، سچ ایز گیمز، جیسے کہ گیمز۔ تو کیونکہ فون جو ہے ایک تو رابطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ویڈیوز وغیرہ، گیمز وغیرہ اور بہت سے ایسے فیچرز ہیں جن سے انسان ہمیشہ لطف اندوز ہوتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے another importance آف ٹیکنالوجی، ایک اور اہمیت ٹیکنالوجی کی ان our ڈیلی لائز، ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں، از دیٹ، وہ یہ ہے اٹ ہیز eliminated، کہ اس نے نکال دیا ہے، ختم کر دیا ہے، دی بلکینس، جو بوجھ تھا، ایسوسیٹڈ، منسلک، ود پیپر ورک، جو پیپر ورک کے ساتھ۔ کیونکہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگوں کے دفتر جو ہوتے تھے یا سرکاری دفاتر ہوتے تھے، وہاں پہ پیپرز ہر طرف پڑے رہتے تھے، فائلز ہی تھی۔ تو اب اس کا کام لے لیا ہے ٹیکنالوجی نے، کمپیوٹر نے لے لیا ہے، تو کمپیوٹر کے اندر سارا جو ہے مینیج کیا جاتا ہے، پیپر ورک سے جو ہے ہمارا بوجھ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے۔ وتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ انفارمیشن کین ناؤ بی اسٹورڈ، جو معلومات ہوتی ہے اس کو اسٹور کیا جا سکتا ہے ورچولی، خیالی طور پہ، ان ویریس اسٹوریج ڈیوائسز، مختلف اسٹور کرنے والے آلات میں، سچ ایز کمپیکٹ ڈسک، جیسے کہ سی ڈیز جو ہوتی ہیں، اینڈ مائکرو چپس، اور جو مائکرو چپس ہیں جیسے کہ میموری کارڈ، یا موبائل کی اپنی میموری ہوتی ہے جس میں مائکرو چپس ہوتی ہیں، تو وہاں پہ میموری کو اسٹور کیا جا سکتا ہے۔ مور سو، اس کے علاوہ، دی انفارمیشن اسٹورڈ ان دیز ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز، جو معلومات محفوظ ہوتی ہے ان تکنیکی آلات میں، از سیکیورڈ، وہ محفوظ ہوتی ہے، ود پاسورڈ کے ساتھ، اینڈ کوڈز کے ساتھ، وچ آر اونلی نون ٹو دا پروپرائٹرز، جو صرف معلوم ہوتی ہیں مالکان کو، آف دی انفارمیشن، معلومات کے۔ تو جنہوں نے جو معلومات سیو کی ہوتی ہے انہوں نے اپنے پاسورڈ لگائے ہوتے ہیں۔ تو پیپرز ورک میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اتنی سیکورٹی یا کانفیڈینشیل نہیں رہتی تھی وہ چیز، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اسٹوریج ڈیوائسز کے اندر اپنی انفارمیشن کے اوپر پاسورڈ لگا سکتے ہیں مالکان، میکنگ اٹ اے بیٹر وے آف اسٹورنگ کانفیڈینشیل انفارمیشن، جو کہ بہتر بناتی ہے محفوظ کرنے کے لیے جو کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، رازدارانہ انفارمیشن، معلومات، جو ایسی معلومات ہوتی ہیں جن کو راز میں رکھا جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد فورتھ پوائنٹ ہے وی کین ناٹ فیل ٹو مینشن دیٹ، ہم اس چیز کا تذکرہ کرنا ہرگز بھولیں گے نہیں، دیٹ ٹیکنالوجی ہیز بین آف گریٹ بینیفٹ، کہ ٹیکنالوجی کا بہترین جو ہے سب سے بڑا فائدہ ہے ٹو ایگریکلچر انڈسٹری، تو زرعی صنعت کو بہت بڑا فائدہ ہے، تو ہم اس کا تذکرہ کرنا جو ہے بھولیں گے نہیں۔ اٹ از ناؤ پاسبل، یہ اب ممکن ہے، ٹو ڈیٹرمن، اس چیز کا تعین کرنا، اندازہ لگانا، دیٹ کلائمیٹک چینجز، جو موسمی تبدیلیاں ہیں، ایز ویل ایز کلائمیٹک کنڈیشنز، اور اس کے ساتھ جو موسمیاتی حالات ہیں، دیٹ فیور ویریس پلانٹس، جو فیور کرتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں مختلف پلانٹس کو، کیونکہ بہت سارے علاقے یا بہت سارے موسم ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ پودے اگتے ہیں لیکن دوسری جگہ وہ اگ نہیں پاتے کیونکہ ان کو وہ موسم سوٹ نہیں کرتا۔ تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب اس چیز کا علم ہو گیا ہے ہر کسان کو، یا ہر جو زرعی بندہ ہے اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کون سا موسم کس سبزی کو، کس پھل کو سوٹ کرتا ہے، تو پھر وہی فصل وہ اس موسم میں اگاتا ہے۔ لائک وائز، اسی طرح، ٹوڈے اٹ از پاسبل، آج یہ ممکن ہے، ٹو گرو کراپس، فصلیں اگانا، ان اے ڈیزرٹ، صحرا کے اندر، بائی یوز آف ایگریکلچرل بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ تو اب جو ہے جو انجینئرز ہیں انہوں نے، یا بایو ٹیکنالوجسٹ ہیں، انہوں نے کراپس کی جینز کے اندر ایسی تبدیلیاں کی ہیں جو صحرا کے اندر، کیونکہ پانی کی کمی ہوتی ہے، تو اس پانی کی کمی کو بھی برداشت کر کے اپنی نشو و نما کر پاتی ہیں۔ وتھ بایو ٹیکنالوجی کے ساتھ، پلانٹس ہیو بین انجینئرڈ، جو پودے ہیں ان کو تبدیل کیا گیا، ان کے جینز کے اندر تبدیلی لائی گئی ہے، ٹو سروائیو، زندہ رہنے کے لیے، ان ڈراٹ کنڈیشنز، خشک سالی کے جو کنڈیشنز ہیں ان کے اندر بھی۔ تو صحرا کے اندر خشک سالی ہوتی ہے، وہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بھی اب پودے اگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تھرو جینیٹک انجینئرنگ، جینیاتی تبدیلی کے ذریعے، سائنٹسٹ، جو سائنسدان ہیں، ہیو مینیجڈ، وہ اس قابل ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ بندوبست کر لیا ہے، ٹو انٹروڈیوس ٹریٹس انٹو ایگزسٹنگ جینز، کہ انہوں نے خصوصیات کو داخل کیا ہے انٹو ایگزسٹنگ جینز، جو وہ پھل ہوتا ہے یا پودا ہوتا ہے اس کی جو پہلے کی جینز ہوتی ہیں ان کے اندر نئی جینز ڈالنے کے وہ قابل ہو گئے ہیں، ود اے گول آف میکنگ کراپس ریزسٹنٹ، اس مقصد کے ساتھ کہ وہ جو فصلیں ہیں ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ مقابلہ کر سکیں ٹو ڈراٹس، خشک سالی کا، اینڈ پیسٹس، اور کیڑے مکوڑوں کا۔
نیچرل فورسز ایکٹنگ اینڈ ڈسٹربٹ ہیومن لائف. نیچرل فورسز افیکٹ اینڈ ڈسٹربٹ ہیومن لائف. جو قدرتی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں اور منقطع کرتی ہیں، دخل انداز ہوتی ہیں ہیومن لائف، انسانی زندگی میں، اینڈ ڈیلی اکنامک ایکٹیویٹیز، اور روزمرہ کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان میں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، فلڈز واش اوے فارم لینڈ. جو سیلاب ہوتے ہیں وہ ساتھ بہا کے لے جاتے ہیں جو زمین ہوتی ہے جس کے اوپر فصل ہوتی ہے اس کو، اینڈ ہومز اور گھروں کو. دے کیری آؤٹ فرٹائل ٹاپ سائل. وہ ساتھ لے جاتے ہیں، پانی ساتھ لے جاتا ہے جو اوپر والی زرخیز زمین ہوتی ہے اس کو. اینڈ ڈسرپٹ دی گروتھ آف کراپس. اور منقطع کرتا ہے جو فصلیں ہوتی ہیں ان کی نشو و نما کو، کیونکہ جب سیلاب آتا ہے تو اوپر جو زمین ہوتی ہے اس کے اندر زرخیزی ہوتی ہے، کھاد وغیرہ ڈالی ہوتی ہے کسانوں نے، یا اور جو مینیور وغیرہ ہوتی ہے، گوبر وغیرہ ڈالا ہوتا ہے، تو سیلاب اس کو ساتھ لے جاتا ہے. آلسو فائرز برنز بلڈنگ. اور اسی کے ساتھ جو آگ لگتی ہے جنگلات میں یا اور کہیں لگ جائے تو وہ بلڈنگز کو، عمارتوں کو، کراپس فصلوں کو، اینڈ فارسٹ اور جنگلات کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے. وچ افیکٹ ہیومن لائف. جو اثر انداز ہوتی ہے انسانی زندگی پر. However، تاہم ٹیکنالوجی ہیز انیبلڈ ہیومنز. جو ٹیکنالوجی ہے اس نے قابل بنایا ہے انسانوں کو ٹو بلڈ لارج ڈیمز. بنانے کے لیے بڑے ڈیمز. وچ کین ہاربر. جو ذخیرہ کر سکتے ہیں ایکسیس واٹر. جو اضافی پانی ہیں اس کو. اینڈ یوز دیٹ واٹر ٹو جنریٹ پاور. اور استعمال کرنے کے لیے اس پانی کو، پاور پیدا کرنے کے لیے، بجلی پیدا کرنے کے لیے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ پانی نقصان پہنچاتا تھا انسان کو، لیکن اب انسان ٹیکنالوجی کے ذریعے اس قابل ہو گیا ہے کہ اس پانی کو جمع بھی کر رہا ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے کس کے لیے؟ آگے بجلی بنانے کے لیے. آلسو فائر از ٹیمڈ. اور اسی کے ساتھ جو آگ ہے اس پہ بھی قابو پا لیا گیا ہے ٹو ہیٹ. کیا بنانے کے لیے؟ حرارت دینے کے لیے. اور ہومز، اپنے گھروں کو. اینڈ پروسیس انڈسٹریل مٹیریلز. اور انڈسٹریز کے اندر جو مٹیریل تیار ہوتا ہے اس کو ہیٹ درکار ہوتی ہے تو وہ اس آگ کے ذریعے اس کو پہنچائی جا رہی ہوتی ہے. ونڈ از بینگ یوزڈ. ہوا جو ہوتی ہے، سائیکلون وغیرہ جو آتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی. جو ونڈ الیکٹریسٹی ہوتی ہے تو وہ اس سے تیار ہو رہی ہے. وی ہیو کنورٹیڈ سول انرجی. ہم نے تبدیل کیا ہے شمسی توانائی کو ٹو پاور، بجلی میں. تو آپ دیکھتے ہیں آپ سولر پینلز لگے ہوتے ہیں ہر گھر کے اوپر جو سولر انرجی کو بجلی میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں. وچ از بینگ یوزڈ ان ہوم. جو ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہے ہیں، اینڈ بزنسز، اور کاروباروں میں. اس کے بعد 6 پوائنٹ ہے ٹرانسپورٹیشن، آمد و رفت، از ون آف دی بیسک ایریاز آف ٹیکنالوجیکل ایکٹیویٹی. تو وہ جو ٹیکنالوجیکل سرگرمیاں ہیں ان میں سے ایک ہے. بوتھ بزنسز، دونوں جو بزنسز کاروباری، اینڈ انڈیویجول جو انفرادی لوگ ہیں، ہیو بینیفٹیڈ، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، فرام دی نیو ٹیکنالوجیز، جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں ان سے، ان دی ٹریول انڈسٹری، سفری صنعت کے اندر. تو پہلے چونکہ سفری ٹیکنالوجی کے اندر تانگا ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ گاڑی کار آتے آتے جہاز تک، اب بلٹ ٹرین تک انسان پہنچ گیا ہے. تو یہ دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں، کاروباری حضرات بھی اور انفرادی بھی. ٹائم از منی. وقت جو ہے وہ دولت ہے. سو وی مسٹ ہیو فاسٹ اینڈ ایفیشینٹ مینز آف ٹرانسپورٹ. تو اس لیے ہمارے پاس تیز اور مفید ذریعہ ہونا چاہیے آمد و رفت کا. ٹرائی ٹو امیجن. اس چیز کا تصور کریں، لائف وداؤٹ ویل ڈیولپڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم، کہ زندگی بغیر ترقی یافتہ آمد و رفت کا جو نظام ہے اس کے بغیر. تو آمد و رفت کا جو نظام ہے، یہ گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، ان کے بغیر ذرا سوچیں کہ آپ کی زندگی کیسے ہوگی. آپ کو اتنا چل کے جانا پڑے گا، اتنا ٹائم لگے گا. آئی تھنک آف ٹرانسپورٹیشن ان دا سیم لائٹ ایز فوڈ. تو میں جو ٹرانسپورٹیشن ہے، آمد و رفت ہے، اس کو اسی تناظر میں رکھتا ہوں، اسی مطلب کیٹیگری میں رکھتا ہوں جتنی کہ خوراک، کلودنگ اینڈ شیلٹر. مطلب کہ جتنا انسان کے لیے کھانا، کپڑے اور رہائش ضروری ہے، اسی طرح ٹرانسپورٹیشن بھی ضروری ہے. اٹ ہیز بیکم اے بیسک نیڈ. یہ بن چکی ہے ایک بنیادی ضرورت. بیکاز وی یوز ایڈوانس ٹرانسپورٹ. کیونکہ ہم استعمال کرتے ہیں یہ جو ایڈوانس قسم کی ٹرانسپورٹ ہے، آمد و رفت ہے، لائک کارز، ٹرینز اینڈ ایئروپلینز. جیسے کہ کارز جو ہے، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز. ٹو گو ٹو ورک. اپنے کام پہ جانے کے لیے. ٹو ٹرانسپورٹ گڈز. اپنا ساز و سامان جو ہے، اشیاء جو ہیں، ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے. اچھا، یہاں پہ اگر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں تو گڈ جو ہوتا ہے وہ ایڈجیکٹیو ہوتا ہے جس کا مطلب ہے اچھا. اور یہاں پہ گڈز ہے، اگر اس کے ساتھ ایس لگ جائے تو اس کا مطلب بالکل چینج ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پہ گڈز آیا ہے، اس کا مطلب یہ ناؤن ہے جس کا مطلب ہے اشیاء، ساز و سامان. ٹھیک ہے. ٹو گو شاپنگ. شاپنگ پہ جانے کے لیے، خریداری پہ جانے کے لیے. ٹو وزٹ فرینڈز. فرینڈ سے ملنے کے جانے کے لیے، اینڈ فیملیز اور خاندانوں سے. اینڈ سو مچ مور. اور اس کے علاوہ بھی کئی کچھ.
However, تاہم in recent times گزشتہ وقتوں میں the transportation technology has become very fast and efficient. جو آمد و رفت کی ٹیکنالوجی ہے وہ بن چکی ہے بہت ہی مفید اور تیز، کیونکہ اب بلٹ ٹرینز بھی جو ہے وہ آ چکی ہیں۔ دی پازیٹیو افیکٹس آف ٹیکنالوجی، جو مثبت اثرات ہیں ٹیکنالوجی کے آن سوسائٹی، معاشرے پہ، ہیز براٹ، وہ لائے ہیں، پروگریس، ترقی، اینڈ الاؤڈ us ٹو ریچ، اور ہمیں اس قابل بنایا ہے ٹو ریچ، پہنچنے کے لیے، نیو ہائٹس، نئی بلندیوں پہ، دیٹ ور نیور کنسیوڈ، جو پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، آف بیفور، اس سے پہلے، وداؤٹ سائنس، سائنس کے بغیر، اینڈ ٹیکنالوجی، اور ٹیکنالوجی کے بغیر، وی آر لیفٹ اسٹیگننٹ، تو ہم جامد ہو جائیں گے، ہم رک جائیں گے۔ مطلب اگر سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں میں نہ ہو تو ہماری زندگی بالکل رک جائے گی، ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ تو الحمدللہ یونٹ نمبر 10 کی ٹرانسلیشن بھی مکمل ہو چکی ہے۔ تو اس کی ایکسرسائز کے لیے اور باقی کلاسز کی ایکسرسائزز کے لیے، باقی چیپٹرز کی ایکسرسائزز کے لیے یا ٹرانسلیشن کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔